رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. محترم سامعین، عزیز بچوں، بابردہ اسلامی خواتین اور بچیاں، پچھلے خطبہ جمعہ میں جو بات بیان کی گئی تھی وہ کھانے پینے کے آداب کے بارے میں تھی. اسی عنوان کے تحت آج بھی انشاءاللہ خطبے میں چند باتیں بیان کی جائیں گی. کھانے پینے کے آداب میں سے ایک ادب ہے جو میزبان کے لیے ہے کہ جب بھی کوئی بھی شخص کچھ لوگوں کو کھانے یا پینے کی کوئی چیز تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ داہنی طرف سے ابتدا کرے. کھانے پینے کی ہی نہیں بلکہ کسی بھی طرح کی اور کوئی بھی چیز تقسیم کرنا چاہتا ہے، چاہے بطور صدقہ کے، بطور ہدیہ کے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی سامان ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنی داہنی طرف سے شروع کرے. لوگوں کے داہنا کون ہے اس سے مطلب نہیں، خود کے داہنی طرف سے وہ ابتدا کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ کے پاس کسی نے دودھ کا پیالہ لا کے دیا، آپ نے اس میں سے کچھ پیا. داہنی طرف آپ کے ایک دیہاتی شخص بیٹھے ہوئے تھے، ایک دیہاتی صحابی بیٹھے ہوئے، نام سے صحابی، اور آپ کی بائیں طرف میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے دودھ پیا اور کچھ بچ گیا اس میں سے. وہ دودھ کا پیالہ آپ نے اپنے داہنی طرف بیٹھے ہوئے ایک دیہاتی شخص کو دے دیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نظر انداز کر دیا، باوجود اس کے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان ہے اور ان کی بھی ظاہر سی بات خواہش رہی ہوگی، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیے ہوئے برتن میں وہ دودھ پی رہے ہیں اور آپ کے ہاتھوں سے ملا ہوا وہ پیالہ ہے. یقیناً کیسے خوش نصیبی ہوتی، لیکن آپ نے اپنے بائیں طرف بیٹھے ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نہیں دیا، دائنی طرف والے شخص کو دے دیا. کھانے پینے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی چیز کھا رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ سے وہ چیز چھوٹ کر گر جائے، آپ اگر اسے دھل سکتے ہیں تو دھل کے کھا لیں. اگر وہ ایسی چیز ہے جسے آپ دھل نہیں سکتے، اٹھا سکتے ہیں، مثال کے طور پر چاول کا ایک لقمہ ہے، گر گیا، تو آپ اوپر کا حصہ جس میں گندگی نہیں لگی ہو آپ اسے اٹھا لیجئے اور اسے کھا لیجئے. یہی تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے ارشاد فرمایا اذا سقطت لقمة احدكم فليمت عنها الاذى وليأكلها. جب تم میں سے کسی کے بھی ہاتھ سے کوئی لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے اٹھا لے اور اس میں لگی ہوئی گندگی کو اگر صاف کر سکتا ہے تو صاف کر دے اور اسے کھا لے. آگے آپ نے فرمایا وَلَا يَدَعَهَا لِلشَّيْطَانِ. اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے. شیطان ایک گندی مخلوق ہے، گندا ہے، ناپاک اور گندگی کو پسند کرتا ہے. اسے وہ کھانا کھا لینے میں کوئی قباحت اور کوئی برائی نہیں ہوتی ہے. یہ ہم اور آپ اس بات پر یقین رکھیں، چاہے بھلے ہی وہ کھانا وہاں پر موجود ہے، نہیں کسی نے کھایا پھر بھی وہ وہیں رکھا ہوا ہے جب تک اٹھایا نہیں گیا، لیکن ہمارے نبی نے کہا ہے کہ وہ اسے اپنی خوراک بناتا ہے، اس لیے ہم اس بات پر یقین رکھیں. اسے ہم شیطان کے لیے نہ چھوڑیں. ممکن ہے کوئی ایسی چیز ہو جسے آپ دھل سکتے ہیں، سیب ہے، انگور ہے، ایسی چیزیں گر جائیں آپ دھل سکتے ہیں، اسے دھل کر کھا لیں. کوئی ایسی چیز گر رہی ہے جسے آپ دھل نہیں سکتے ہیں لیکن اوپر کا حصہ آپ اٹھا سکتے ہیں، آپ اسے اٹھا لیجئے. اس میں آپ اپنے لیے کوئی توہین مت سمجھیے، کوئی بے عزتی مت سمجھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک وجہ بھی بتلایا ہے. اسی حدیث میں فرمایا فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ.
پتا ہے تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، خیر اور بھلائی ہے۔ ممکن ہے وہ کھانے کا چھوٹا سا حصہ، تھوڑا سا حصہ جو گر گیا ہے، اسی میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے، اسی میں ہمارے لیے صحت و تندرستی کا راز ہو، اس لیے ہم اسے بیکار اور برباد نہیں جانے دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کچھ باتیں بتلایا ہیں۔ آپ کے تعلق سے صحابی رسول رضی اللہ عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی کھانے کے بارے میں کوئی عیب نہیں نکالا، کوئی برائی نہیں کیا ہے۔ آگے فرمایا ان اشتہاہ اکلہ وان کرہہ ترکہ، اگر اچھا لگتا تو آپ کھا لیتے، اچھا نہیں لگتا تو چھوڑ دیتے، برائی نہیں کرتے تھے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے گھر میں کتنا بھی اچھا کھانا بن جائے وہ اس میں کوئی نہ کوئی کمی نکال دیتے ہیں۔ کئی لوگوں کے گھریلو اختلافات کا ایک بڑا سبب یہ بھی بن جاتا ہے کہ وہ کوئی بھی کھانا بن جائے اس میں عیب نکالنا ہی نکالنا ہے۔ ان کی یہ عادت نہیں ہوتی ہے کہ اگر کبھی کوئی عیب اس میں آ جائے، نمک کم ہو گیا ہے، تیل زیادہ ہو گیا ہے، شوربہ گاڑھا ہے، پتلا ہے، کسی بھی طرح کی کوئی کمی آ گئی ہے کبھی تو اس کو برداشت کر لیں اور کھا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیب نہیں نکالتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور تعلیم اس تعلق سے دیا ہے کہ ہم کھانے پینے میں بھی اسراف سے کام نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ کھانے پینے میں بھی بے جا خرچ کرنا یہ بھی ایک طرح کا فضول خرچی ہے، فالتو کے خرچ ہیں کہ آپ ایک ہی وقت میں کئی طرح کے سالن بنائیں، کئی طرح کے پکوان بنائیں، یہ بھی ایک طرح کی فضول خرچی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی باتوں سے منع فرمایا۔ آپ بہترین کھانا کھائیں، بہترین کھانا گھر میں بنوائیں، لیکن حساب سے بنوائیں، فالتو خرچ اس میں نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ما شبع آل محمد منذ قدم المدینہ من طعام بر 3 لیال تباعا حتی قبض۔ صحیحین کی روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کبھی بھی لگاتار 3 دن تک انہیں گیہوں کی روٹی نصیب نہیں ہوئی ہے، آسودہ ہو کر 3 دن تک لگاتار گیہوں کی روٹی انہیں نصیب نہیں ہوئی۔ آج ملی تو کل کو نہیں ہے، کل ملی تو پرسوں کو نہیں ہے۔ دوسری روایت میں ہے اللہ کی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ عام کھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے گھر والوں کا کھجور اور پانی ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا ہے کہ کافر شخص 7 آنتوں میں کھاتا ہے اور مومن شخص 1 آنت میں کھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 1 کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے، 2 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہے، اور 4 کا کھانا 8 کے لیے کافی ہے۔ یعنی اگر سب مل بانٹ کر کھانا چاہیں، سمجھوتے کے ساتھ کھانا چاہیں اور بس بھوک مٹانے کے لیے کھانا چاہیں تو اس طرح سے کہ اتنا کھانا جو 2 لوگ کھا سکتے ہیں، پیٹ بھر کے 2 لوگ کھا سکتے ہیں، وہ کھانا 4 لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا، بھوک مٹانے کے لیے اگر کھائیں گے۔ کھانے پینے کے دوران ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا بات چیت کر سکتے ہیں؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آنے والے نے سلام کیا، کھانے والے نے جواب دیا اور ادھر ٹوک دیا جاتا ہے، یا کبھی سلام کرنے والے کو ہی ٹوک دیا جاتا ہے۔ تو کیسے انسان
انسان کھانے کے بیچ میں بات کر رہے ہو. کبھی کوئی وضو کر رہا ہوتا ہے اور آنے والا سلام کیا تو وہاں موجود لوگوں میں سے بسا اوقات کبھی کوئی ٹوک دیتا ہے وضو کے دوران بات نہیں کرنا چاہیے. کیا بات کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، ضرورت کے تحت بات کر سکتے ہیں. اب اس کا کوئی یہ مفہوم نہ سمجھے نکالنے لگے کہ اب سارے لوگوں کو تبلیغ کرنے لگے کہ ایسا ہے کہ مولوی صاحب نے کہہ دیا کھانے کے بیچ میں بات کر سکتے ہیں تو اب جب تک کھانا کھاؤ بات کرتے رہو. یہ مفہوم نہیں. وضو کے دوران بات کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب تک وضو کر رہے ہو آپ بات ہی کرتے رہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات بات چیت کیا ہے. ایک مرتبہ آپ نے صحیح مسلم کی روایت ہے اپنے گھر میں موجود تھے، گھر والوں سے کچھ کھانے کے لیے مانگا. گھر میں سے جواب ملا کہ آج تو ہمارے پاس بس صرف سرکے کا سالن ہے اور کچھ نہیں. کہا لے آؤ، وہی لے آؤ، وہی کھا لیتے ہیں. آج دیا گیا آپ کو، آپ اسے کھا رہے تھے اور کھانے کے دوران بار بار کہہ رہے تھے نعم الادم الخل. کتنا بہترین سرکے کا سالن ہے، کتنا عمدہ سالن ہے، کتنا بہترین کھانا ہے. آپ اس کو بار بار کہہ رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں. تو اس طرح سے ضرورت کی حد تک کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. کوئی کچھ پوچھ رہا ہے اسے بتایا جا سکتا ہے، آنے والے نے سلام کیا اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. کھانا آپ کو اچھا لگ رہا ہے آپ اس کی تعریف کر سکتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کھانے کے بیچ میں بیان کر سکتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ آپ کہہ سکتے ہیں. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے. کھانے پینے کے تعلق سے یہ تعلیم تو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہی ہے کہ کھانا بس بھوک مٹانے کے لیے کھایا جائے، لیکن اگر کوئی کبھی کبھار پیٹ بھر کے کھا لے تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یہ عادت نہ بنائے. ایک مرتبہ مشہور واقعہ ہے وہ معجزاتی واقعہ کہ جب آپ نے ایک پیالے دودھ میں تمام اصحاب صفہ و غریب صحابہ کرام جو مسجد کو ہی اپنا ماوا و مسکن بنائے ہوئے تھے ان تمام کو ایک پیالے دودھ میں سب کو پلایا تھا. وہ مشہور اور لمبا واقعہ ہے. اس واقعے میں آخر میں بات ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو سب کو پیالہ دودھ دے رہے تھے، تقسیم کر رہے تھے، اور جنہیں آپ نے بھیجا تھا کہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کے لے آؤ، وہ سب سے آخر میں پیتے ہیں اور ان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیتے ہیں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جب باری آئی تو انہوں نے وہی پیالہ لیا، دودھ پیا، واپس دے دیا. آپ نے کہا کہ عد یا ابا ہر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور پیو. انہوں نے کہا میں نے اور پیا. آپ نے کہا اور پیو. کہا کہ میں نے اور پیا. آپ نے کہا اور پیو. ایسے ہی ہوتا رہا، لیکن کیا ہوا؟ کہتے ہیں حتی استوى بطنی فصار كالقدح. میرا پیٹ ایک دم بھر گیا، میں آسودہ ہو گیا، یہاں تک کہ میرا پیٹ ایک بڑے پیالے کے جیسا ہو گیا. پیالہ کیسے ہوتا؟ پیچھے طرف سے باہر طرف سے کیسے ابھرا ہوا رہتا ہے. کہے میرا پیٹ ایسے بڑے پیالے کے جیسا ہو گیا، بڑے برتن کے جیسا ہو گیا، یعنی میں ایک دم سے آسودہ ہو گیا اور کہہ دیا کہ اب میرے پاس جگہ نہیں ہے، اب گنجائش نہیں ہے. لوگوں کو چاہیے کہ ساتھ میں موجود کئی لوگ اگر ہیں تو لوگوں کو چاہیے کہ ان میں سے جو شریف انسان ہو، بڑا بزرگ ہو، عمر میں بڑا ہو یا علم میں بڑا ہو یا عہدہ اور منصب میں بڑا ہو، اس کو پہلے ترجیح دیں اور میزبان کو اجازت دیں کہ پہلے آپ انہیں دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں کو کچھ پلا رہے تھے، کچھ پینے کی کوئی چیز دے رہے تھے. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی جب باری آئی تو انہوں نے کہا کہ لا اشرب حتى تشرب یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نہیں پیوں گا جب تک آپ نہیں پیئیں گے. آپ کے عزت اور احترام نے کہا کہ پہلے آپ پیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ ان ساقی القوم آخرهم شربا، جو قوم کا ساقی ہوتا ہے، جو لوگوں کو پلانے والا ہوتا ہے، چاہے پانی ہو، شربت ہو، دودھ ہو، کوئی بھی چیز ہو جو لوگوں کو تقسیم کر رہا ہے، کھانے یا پینے کی چیزیں، وہ سب سے آخر میں کھاتا پیتا ہے۔ یہ آپ نے مسئلہ بیان کیا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو بزرگوار ہو، جو عزت دار ہو، جو بڑا ہو، آپ اس کے عزت اور احترام میں اسے پہلے کہیں کہ پہلے آپ لیجئے، لیکن میزبان کو چاہیے، کھلانے والے کو بھی چاہیے کہ وہ سب سے آخر میں کھائے، پہلے نہ کھائے، پہلے لوگوں کو کھلائے پلائے، بعد میں خود کھائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ جب بھی کوئی شخص آپ کے گھر پہ مہمان آئے تو آپ اس مہمان کی ضیافت کریں اپنی حیثیت کے اعتبار سے۔ قرآن مجید میں واقعہ موجود ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام اپنے ایک اور ساتھی فرشتے کے ساتھ میں ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر آئے تھے قوم لوط کو ہلاک کرنے سے پہلے اور اس موقع پر انہوں نے بشارت بھی دیا تھا ان کے یہاں اولاد کی، بیٹے کی، تب اس موقع پر ابتدا میں جب گھر پہ وہاں پہنچے تب ابتدا میں کیا ہوا؟ جب وہ ان کے گھر پہ پہنچے تو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام انہیں تو پہچانتے نہیں تھے کیونکہ وہ انسان کی شکل میں تھے، اور وہ ایسے انسان کی شکل میں جن سے ان کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے، انہیں پہچان نہیں سکے، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید میں ہے فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، وہ فوراً اپنے گھر میں گئے، ایک جانور ذبح کیا، جلدی سے اس کا گوشت تیار کرایا اور لا کے ان مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا جو کہ اصل میں فرشتے تھے، انسان کی شکل میں وہاں آئے ہوئے تھے۔ اس سے ایک مسئلہ بھی یہ ثابت ہوا کہ انسان کو اپنی حیثیت کے اعتبار سے کھلانا چاہیے، میزبان کی عزت کرنی چاہیے۔ ایک اور بڑی اہم بات جو آج کے موضوع سے ہٹ کے ہے کہ علم غیب نہ تو فرشتوں کو ہے، نہ ہی انبیاء کرام کو ہے، نہ ہی اولیاء کرام کو ہے، کسی کو نہیں ہے۔ فرشتوں کو علم نہیں ہے اس لیے کہ اگر ان کے پاس علم ہوتا تو گھر میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ بتلا دیتے اور وہ جانور ذبح کرنے سے انہیں منع کر دیتے کہ اجی سنو، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں، آپ اپنا جانور محفوظ رکھیے، باقی رکھیے، اسے ذبح مت کیجیے۔ نبیوں کو علم نہیں ہے کہ اگر انہیں علم ہوتا تو وہ جان جاتے کہ یہ میرے سامنے جو بیٹھے ہیں یہ انسان نہیں ہے، فرشتے ہیں۔ اور اولیاء کو بھی علم نہیں ہے۔ آپ کی بیوی جو گھر کے اندر موجود تھی، جنہوں نے کھانا تیار کیا تھا، انہیں بھی اگر علم ہوتا غیب کا تو وہ بھی بتلا دیتی کہ میرے شوہر یہ باہر جو موجود ہیں یہ انسان نہیں، فرشتے ہیں، نہیں کھائیں گے، آپ کیوں جانور ذبح کرا رہے ہیں؟ پتہ چلا کہ کسی کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میزبان کی ضیافت کے لیے ترغیب دلایا ہے اور اسے ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جس شخص کا بھی قیامت کے دن پر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی ضیافت کرے، مہمان کی عزت کرے۔ یعنی ہمارے اور آپ کے اندر ایمان ہے تو ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے گھر پہ آئے ہوئے مہمان کی عزت کریں گے۔ اگر ایک شخص کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور اسے شدید بھوک لگی ہے تو وہ اپنے کسی خاص دوست کے گھر بنا بتائے بھی جا کر کھا سکتا ہے، اسے کہہ سکتا ہے کہ آپ بھوک لگی ہے، ذرا سا کچھ کھانے پینے کی چیز کا انتظام کر دو۔ مشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، آپ کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی اور گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کے لیے، اور آپ کو شدید بھوک لگی ہے۔
بات چیت کے بعد پتہ چلا کہ تینوں لوگ اتفاق سے ایک ہی سبب کی وجہ سے، ایک ہی سبب سے اپنے گھروں سے نکلے۔ وہ سبب کیا ہے کہ تینوں لوگوں کو شدید بھوک لگی ہے اور کسی کے بھی گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو فلاں صحابی، انصاری صحابی کے گھر چلتے ہیں اور وہاں شاید کچھ مل جائے۔ آپ ان کے گھر پہ گئے، ان کے شوہر وہاں موجود نہیں تھے۔ جب وہ آئے فوری طور پر انہوں نے کھجور، تازی کھجوروں کا گچھا لا کے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ تینوں صحابہ، تینوں لوگوں نے اسے کھایا اور پھر کچھ ہی دیر میں بکری ذبح کر کے، گوشت تیار کر کے، روٹی تیار کر کے، روٹی اور سالن بھی ان کے سامنے پیش کر دیا۔ تینوں لوگوں نے خوب آسودہ ہو کر کھایا، باوجود اس کے کہ انہوں نے ان میں سے کسی کی بھی دعوت نہیں کی تھی۔ اگر کسی کے پاس ایسی نوبت آ جائے تو وہ اپنے کسی خاص دوست کے یہاں بنا بلائے بھی چلا جائے، لیکن ایسی نوبت آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ آپ کبھی بھی ٹیک لگا کر نہیں کھاتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں انی لا آکل متکئا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں ٹیک لگا کر کھانا پینا پسند نہیں کرتا ہوں۔ یہ پیٹھ کو دیوار سے ٹیک لگا دیا اور نیتاؤں کے جیسے، بڑے نوابوں کے جیسے اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ یہ عام طور پر آپ بھی دیکھے ہوں گے کہ جو فخریہ ہوتے ہیں، غرور اور تکبر میں جو چور ہوتے ہیں، وہ لوگ عام طور پر یہ طریقہ اپناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اپنانا پسند نہیں کیا ہے۔ آپ کبھی ٹیک لگا کر کھانے پینے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور تعلیم ہے کہ اگر کھانا حاضر ہے تو آپ پہلے کھانا کھائیں، چاہے بھلے ہی نماز کا وقت ہو گیا ہو۔ آپ کے سامنے کھانا حاضر ہو چکا ہے، آپ کو کھانے کی حاجت بھی ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے اور ادھر نماز کا بھی وقت ہو گیا ہے، تو آپ پہلے کیا کریں گے؟ اسی طرح کی ایک مثال، آپ کو قضاء حاجت ہے، باتھ روم جانا ہے، ضرورت ہے اور ادھر نماز کا بھی وقت ہو گیا ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ پہلے اپنی حاجت پوری کیجیے، بعد میں آپ نماز پڑھنے جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وضع العشاء واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء۔ آپ نے فرمایا کہ جب کھانا تمہارے سامنے حاضر ہو گیا ہو اور ادھر نماز کے لیے بھی اقامت کہی جا چکی ہے، یعنی اب نماز میں کچھ بھی وقت نہیں، نماز شروع ہو چکی ہے، آپ کو پتا ہے نماز کا وقت ہو گیا، شروع ہو چکی ہے، اور آپ کو یہ بھی دکھ رہا ہے کہ کھانا آپ کے سامنے حاضر ہے، بھوک لگی ہے، کھانے کی حاجت ہے، آپ نے فرمایا فابدؤوا بالعشاء۔ یہاں عشاء لفظ ہے، عشاء لفظ نہیں ہے، عین پر زیر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے عشاء کی نماز، اور عشاء لفظ اگر ہے عین پر زبر کے ساتھ ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے شام کا کھانا، یعنی کھانا آپ کے پاس موجود ہے تو فابدؤوا بالعشاء، آپ پہلے کھانا کھائیے، پہلے اپنی حاجت پوری کیجیے، اس لیے کہ آپ نماز کے لیے جانا چاہتے ہیں، آپ کو نماز میں اطمینان اور سکون ہونا چاہیے، آپ کو بھوک لگی رہ جائے گی، آپ کو ذہن میں بات رہے گی ارے اب کھانا بھی حاضر تھا، موجود تھا، بڑا لذیذ تھا، ایسا تھا ویسا تھا، آپ کو خیالات نماز میں آ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پہلے آپ کھانا کھا لیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں موجود ہے حدیث میں کہ آپ اپنے گھر میں ہوتے، کھانے کا وقت ہوتا، آپ سن رہے ہوتے کہ اقامت ہو رہی ہے یا نماز کی تلاوت ہو رہی ہے، اس کے باوجود وہ پہلے کھانا کھاتے، اس کے بعد پھر مسجد میں آتے۔ لیکن یہ بھی بات کوئی بھی شخص اپنی عادت نہ بنائے کہ ہمیشہ ایسے ہی کرے کہ نماز کے وقت ہی ان کے یہاں کھانا تیار ہو، نماز کے وقت ہی ان کے پاس کھانا حاضر ہو، یہ تو اتفاق والی بات ہے، ورنہ آپ نماز کے لیے جس طرح وقت متعین ہے، ایسے کھانے پینے کا بھی آپ اپنا کوئی ٹائم بنائیں، یا تو آپ نماز سے پہلے اس سے فارغ ہو جائیں یا نماز کے بعد اس سے فارغ ہو جائیں۔
یہ تو اتفاقیہ کی بات ہے کہ اتفاق سے اسی وقت آپ کے یہاں کھانا تیار ہوا، آپ کے پاس پہنچا اور اسی وقت نماز بھی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ کچھ اور باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ یہ بہت کم ہی باتیں ہیں، یہ انشاءاللہ یہ جو عشاء کے بعد دروس ہوتے ہیں ان دروس میں ان باتوں کو بیان کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں حلال رزق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو سمجھنے کی اور اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام لوگوں کو اچھی بھلی باتوں کو انجام دینے کی توفیق دے، ہر طرح کی برائیوں اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، جو بھی ہمارے گناہ ہوں ان تمام کو ارحم الراحمین تو معاف فرما دے، ہم میں سے جو بیمار ہوں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو وفات پا چکے ہوں ان کے لیے جنت کی نعمتیں پہنچا دے۔ اے اللہ تو ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔